جابر بن عبداللہ انہوں نے میرے نبی کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا نبی اتنے سونے گے کہ جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ اب آگے سنو، حضرت ابو ہریرہ نے جب میرے نبی کی صورت دیکھی انہوں نے فرمایا میرے آقا ایسے کہ جیسے سورج ہوتا ہے۔ بھائی ذرا توجہ سے آپ نے سننا ہے، میرے نبی کی صورت ایسی ہے کہ جیسے سورج ہوتا ہے۔ اے ابو ہریرہ وہ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ ہم نے بارہا کوشش کی کہ آقا حضور کے چہرے پہ نظریں جما کے دیکھا جائے، جیسے سورج کے اوپر نظریں جما کے کوئی دیکھ نہیں پاتا اس طرح حضور کے چہرے پہ نظریں جمع نہیں کرتی تھی۔ کچھ لوگ آئے آ کر حضرت عمر سے کہنے لگے وصف نبی اللہ ہمارے لیے حضور کے حسن کو بیان کرو، اللہ کے نبی کیسے تھے؟ حضرت عمر کیا بیان کریں؟ حضرت عمر نے 2 جملوں میں بات ختم کی۔ آپ نے فرمایا واللہ لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، اللہ کی قسم ہے حضور جیسا نہ پہلے کوئی دیکھا ہے نہ بعد میں کوئی نظر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی میرے مولا علی انج نہیں دینا مولا علی دے نا دے ہوتے سنیاں دا چہرہ پر نور تے پر رونق ہونا چاہی دائے، اس لیے کہ میرے نبی کے صحابہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب ہماری محفلیں سجی ہوتی، ہماری محفلیں جمی ہوتی، ان محفلوں کے اندر منافق بھی آ کر بیٹھ جاتے، ادھر منافق بھی آ کر بیٹھ جاتے۔ یاد رکھو لوگو، منافق داڑھی سے نہیں پہچانا جاتا، منافق داڑھی پگڑی لوٹے مسلح سے بھی نہیں پہچانا جاتا۔ وہ ہم جیسی نماز پڑھتا ہے، ہم جیسے حلیے میں ہوتا ہے، لیکن اندر سے کافر، ظاہر میں مومن ہوتا ہے۔ اب اتنی خطرناک مخلوق کو بندہ کیسے پہچانے؟ نبی کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب محفل جم جاتی، ہم میں کوئی کھڑا ہو جاتا، علی 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 کی صدا زبان سے شروع کر دیتا، پھر ہم چہرے تکنے لگ جاتے، ہم چہرے تکنے لگ جاتے۔ نام علی سن کر جو چہرہ کھل اٹھتا سمجھ جاتے اپنا اے نانا نانا جمی جنوہ تو توڑے ہاتھ نہیں لیتے، کدوں لے مڑ گئے ہاتھ چپکے کبھو سبحان اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نام علی سن کے جس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہم سمجھ جاتے بندہ اپنا ہے، جس کے چہرے پہ ناگواری اور شکنی نظر آتی ہم پکڑ کے محفل سے نکال دیتے۔ وہ کہتا کیوں نکالا ہے؟ ہم کہتے کیونکہ تو منافق گئے۔ وہ کہتا میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میری داڑھی ہے، میری پگڑی ہے۔ صحابہ آگے سے جواب دیتے سب کچھ کرتا ہوگا لیکن جو علی سے محبت نہ رکھے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے لفظ بولا میرے مولا علی آپ کی خدمت احترم اقدس و عتم کے اندر کچھ لوگ آیا کر یہی سوال کیا وصف لنا رسول اللہ، حضور کا حلیہ ہمیں بتاؤ، حضور کیسے نظر آتے تھے، ان کی آنکھیں کیسی تھی، ان کا چہرہ کیسا تھا۔ آپ نے بھی حضرت عمر والی بات دہرائی لیکن اس سے بھی اوپر کی بات کی۔ آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی لم یخلق مثلہ لا فی الاولین ولا فی الاخرین۔ میں حضور کی شان کو کیسے بیان
کروں حضور جیسی تشبیہ مثال دے کے میں کس چیز کو بیان کروں حضور جیسا رب نے کائنات میں کوئی بنایا ہی نہیں ہے ہے تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا آقا تیرے جیا تیرے جیا سونا نبی میرے پاتے تاجے ہوئے کوئی ہمیں لپاتے تاجے ہوئے کوئی مینوں تے انہا پتا ہاتھ چاہ کے آواز لانی ہے اور سارے آنے گلے جو دل جو چھاتی جو آواز کٹ کے کہنا ہے مینوں تے انہا پتا تیرے جیا کوئی نہیں اللہ تربیٹھی والوں تمہیں سلامت رکھے اللہ میرے نبی کے ذکر کے توفیل اس پورے علاقے پہ اپنی برکتوں کا نزول فرمائے یاد رکھو جس علاقے میں نبی کا ذکر ہو جائے اس زمین کو باقی زمین مبارک دیتی ہے مبارک ہو آج تجھ پہ اللہ کے یار کا ذکر ہوا ہے اور جس دن زمین پر ہاں جی ادھر جس دن زمین پر حضور کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے اس دن آسمان پوری زمین کو کہتا ہے نی زمینے اور تینوں مبارکہ ہومننی اج تیرے تے رب دے یار دا ذکر چوکھا ہویا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس دھرتی کو آسمان بھی مبارک دے اور اے میرے دوستو ایک جملہ ذہن میں رکھو اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت میرے نبی کا عشق ہے میرے نبی کا پیار ہے اللہ کی قسم نہ کھنڈ وچ وہ چسکائے نہ حلویاں وچ تے نہ کھانیاں وچ تے نہ دنیا دیاں کسی اور نعمتاں وچ او لذت ہے جڑی لذت میرے نبی دے عشق دیاں اتھرواں وچ ہے اور جڑی لذت میرے نبی کے عشق جو لذت میرے نبی کے عشق میں ہے دعا کرو اللہ ہر دل کو اس لذت سے آشنا کر دے یہ عشق کیسی لذت ہے یہ عشق کیا چیز ہے اگر پوچھنا ہے تو آؤ دور نہ جاؤ آؤ ذرا گولڑے سے ہو کے آ جاؤ شہنشاہ گولڑا اور میرے سیدی مرشدی فاتح قادیاں قبلہ دل و جان مجدد اعظم مجدد اسلام حضرت قبلہ پیر مہر علی گولڑوی جب میری نبی کی محبت کے ذوق میں آتے گئے تو پھر ادھر سے کرم ہو جاتا ہے جب جلوے نگاہوں کے سامنے آتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں کہ اج سکھ متران دی ودھیری ہے جنہوں نے گل سمجھ آئیے اس سوچو کی کہہ رہے نے کہہ دینے اج من مریا کدیاں یاداں بڑیاں ستا رہیاں نے اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس کنیری ہے لولا بچ شوق چنگیری ہے اج نینا لایا کیا جڑیاں اج نینا لایا
چڑیاں ہوئے کیوں چڑیاں لائیاں نے اب اس صورت کے عشق میں اسی تصور میں کھو گئے پھر کیا کہتے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا جانا کھا کہ جانے جانا کھا کہ جانے جہاں آقا سچ آقا تیرا بدی میں شان آقا او جس شان تو شان سبھی بڑھیا جس شان تو شان سبھی بڑھیا ہے جس شان تو شان سبھی بڑھیا مکھ چند بدرشا شانی متھے چمکے لاتی نورانی متھے چمکے لاتی نورانی او کالی فتح اکھ مستانی کالی زلفت اکھ مستانی وہ مخبور اکھی مدی بھائیا مخبور اکھی ہے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا سونا میرے علی کتھے تیری سنا پیر میرے علی کتھے تیری سنا مرشد میرے علی کتھے تیری سنا ماہی میرے علی کتھے تیری سنا میرا میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ حکیم ندی پریاں گستاخ حکیم مد پریاں کتھے میرے علی میرے سونے نبی سے محبت کرنے والوں محفل میلاد کا مطلب کیا ہے حضور کا عشق مل جائے حضور کی نگاہ کرم ہو جائے اور یاد رکھو شاہ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور کی توجہ پانے کے دو ذریعے ہیں حضور متوجہ ہو جائیں دو طریقے ہیں ایک طریقہ درود و سلام پڑھو جب سلام پڑھو گے جواب آئے گا حضور متوجہ ہو جاتے ہیں اور دوسرا طریقہ نبی کا میلاد کرو کیونکہ جس جگہ محبت سے میلاد ہوتا ہے وہاں حضور کی توجہ ہو جاتی ہے میرا اللہ گواہ ہے میرا رب دلوں کے حال جانتا ہے اے اللہ تو گواہ ہے ہمارے دل میں تیرے محبوب کا پیار ہے جس کے دل میں حضور کا پیار ہے وہ بولے باقی اب بولو نہ بولو کوئی بات نہیں میں اپنے
اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے اس دل میں حضور کے لیے کتنا کچھ ہے. اور میری ایک بات ذہن میں رکھو، میں مولویوں کے کئی چھلے میں نہیں مانتا ہوں. ان کی اپنی ایک بنائی ہوئی دنیا اور بنائے ہوئے کڑے ہوئے اصول ہیں. میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ امت دین سے دور ہو رہی ہے. مولویوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مولویوں سے ضرور دور ہو رہے ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے یہ دن گزرتے جا رہے ہیں، یہ قوم حضور کے قریب ہوتی جا رہی ہے. کس پاگل نے کہا کہ یہ امت حضور سے دور ہو رہی ہے؟ میں کئی جگہ یہ واقعہ سنا چکا. گستاخانہ خاکوں کے خلاف ریلی تھی تو ہمارے محلے کے پوڈری سمجھ دے، چرس پوڈر، اس کو کبھی کدھر پڑا ہوا ہے کبھی کدھر. میں نے دیکھا تو ہاتھ میں لوہے کا وہ سریے سے پکڑا ہوا تو فرنٹ پہ. میں نے کہا تم کتے؟ اس کے وہ جملے انہوں نے آج تک میرے اندر ہلچل مچائی ہوئی ہے. اس کے وہ جملے پتہ نہیں، وہ تھا چرسی، تھا پوڈری، پتہ نہیں آج کل بھی کسی پوڈر چرس کے کیس میں غالباً جیل میں. پر خدا کی عزت کی قسم اس کے وہ جملے انہوں نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. تو مجھے بڑے تمتراک سے مجھے مل کے کہتے قریشی صاحب، مفتی صاحب، نبی پاک سے تو سندیتے نہیں، ساڑھے بھی تے نبی پاک ہیں. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں اس پوری ریلی میں پھر مجھے نہیں ہوش رہا کہ ہم کیا نعرے لگا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا خدا بندہ، جس قوم کے چرسیوں پوڈریوں جن کے پاس اپنی ماں اور باپ کے لیے بھی وقت نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی عزت، کسی کے لیے کوئی جملہ اور لفظ نہیں ہے، وہ بھی تیرے محبوب سے کتنے مخلص ہیں. اس لیے یہ قوم یہ امت میں سے یہ قوم حضور کی یہ غلام، یہ بے شک مجھے معلوم ہے کئی داڑیاں منڈوا رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، کئی اور گندی حرکتیں الٹے پلٹے کاموں میں یہ پڑھ رہے ہیں، پر حضور سے دور نہیں ہو رہے، حضور کے قریب آ رہے ہیں. اور یہ حضور کا عشق ایک ایسی چیز ہے نا جناب، وہ ناروے کی ٹھنڈی ہواؤں میں بھی بندے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے. آپ نے دیکھا کہ قرآن کو پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے جلانے کے لیے پورے اہتمام کیا، بینر لگائے گئے، لیکن ایک رسول کے عاشق نے کھڑے ہو کر اس قرآن کو جلانے والے کے سینے میں لات مار کے ایک نئی بحث کو جنم دے دیا. اس نے بتا دیا کہ حضور کے غلام بھلے، حالانکہ کئی پولیس کے حصار تھے، آگے بیریل تھے، کتے ان کے پاس تھے کہ کسی طرح بھی کوئی نہ آ جائے، لیکن یاد رکھو عشق اپنے رستے خود بنا لیتا ہے. عشق کو کوئی روک نہیں سکتا، عشق اپنے رستے خود بنا لیتا ہے. اگر شک ہو تو پھر دیکھو ممتاز حسین قادری کو دیکھ لو یار. بس میرے دوستو مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ میرے نبی کے میلاد میں صرف میرے نبی کی عظمتوں کی بات ہوتی ہے، میرے نبی کی صورت کی بات ہوتی ہے، میرے نبی کی سیرت کی بات ہوتی ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ، تیرے جیا کوئی نہیں، میرے حضور جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میرے نبی کی زبان جیسی کسی کی زبان نہیں، میرے نبی کے دست کرم جیسا کسی کا ہاتھ نہیں، میرے نبی کے لبوں جیسے کسی کے لب نہیں، میرے نبی کے دندان جیسے کسی کے دندان نہیں، میرے نبی کے بال جیسا کسی کا بال نہیں، میرے نبی کے سینے جیسا کسی کا سینہ نہیں، میرے نبی کے پسینے جیسا کسی کا پسینہ نہیں. تجھے مجھے پسینہ آئے بدبو شروع ہو جاتی ہے، اے تجھے مجھے پسینہ آئے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، جسم بدبودار ہو جاتا ہے. میرے نبی کو پسینہ آئے محلے خوشبو سے بھر جاتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی
جس وقت بھی مدینے کے رستوں سے گزرتے تو لوگ پہچان لیتے تھے کہ ابھی ابھی ادھر سے حضور گزر کر گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام قسطلانی لکھتے ہیں، امام زرقانی لکھتے ہیں، حضرت امام صالحی شامی لکھتے ہیں، صاحب خصائص حضرت امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، دیگر محدثین علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جن رستوں سے گزرتے تھے ان کے پسینے کی خوشبو رستوں سے مہک جاتی تھی، سب کو پتہ لگ جاتا تھا کہ کہیں ادھر سے حضور گزر کر گئے ہیں۔ میرے نبی کا پسینہ خوشبو والا۔ آؤ ذرا ایک اور حدیث سنو، مزہ آ جانا ہے آپ کو۔ میرے نبی مکرم کی پیاری بیوی حضرت ام سلمہ